بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، للہ الحمد۔ الحمدللہ کل ہم نے سورہ محمد کرے تھے، صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا سورہ کرے تھے، تو سورہ میں ایک اور آیت بھی آتی جو میں نے رات کا وقت تھا تو زیادہ تفسیر تھی تو میں نے ایک چیز نہیں بتائی تھی، تو میرا دل کرتا ہے کہ اس کو بتا دوں۔ جب جنگ احد میں جب ہار ہو گئی تھی، یہاں پہ لوگوں نے جو اتر کے آ گئے تھے تو وہاں پہ وہ ابو سفیان چلا کر بولنے لگا لات اور حبل، یہ ہمارے خداؤں نے ہمیں جیت دلائی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا لگا، تو آپ نے کیا کیا، اپنے صحابہ کو بولے بولو تم بولو ہمارا اللہ ہمارا مولا ہے۔ وہ الفاظ پہ نا زبیبی میں اس لیے کہتی میرا مولا ہے، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کے دوران میں کھڑ کے جو الفاظ کہے ہیں ہمیں اس کو کبھی نہیں بھلانا چاہیے۔ اور بولتے ہیں وہی ہے مولا، بولتے ہیں میرا حبل بہت بڑا ہے، تو بولتے ہیں صحابہ میرا اللہ بہت بڑا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کے نعرے بلند ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں کل میں نہیں بتائی تھی۔ آج میں سورہ فاتحہ من فتح شروع کرتی ہوں۔ فتح مدنی ہے الحمدللہ، اور اس فتح میں تو الحمدللہ بہت 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 زیادہ ہمارے لیے ایک عبرت ہے، اور انشاءاللہ فرقوں کی جو پرابلمس ہیں اس میں وہ بھی اللہ تعالیٰ آسانی کریں گے۔ چلیں ہم کرتے ہیں سورہ فتح۔ چاند دیکھتے ہی سورہ فتح جو پڑھتے ہیں یہ پڑھنے کا قانون نہیں ہے، چاند دیکھتے ہی چاند کی دعا پڑھنا ہے۔ فتح پڑھنا ہے، غلط کام الٹے کام نہ کریے گا۔ ہم سب جان گئے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا اس دنیا میں۔ ہم سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سورہ کے آخر سے میں ذرا اسٹارٹ کرتی ہوں۔ یہاں پہ وہ لوگ تمہیں پکارا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو بخیل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرو کو تو تم بخیلی کرتے ہیں۔ تم کیا بخیلی کرو گے؟ تمہارا کیا ہے پیسہ؟ تم تو فقیر ہو، اللہ غنی ہے۔ کیونکہ دنیا میں تو سمجھ میں نہیں آئے گا یہ بات، سمجھنے کے لیے اتنا سمجھ آئیں جیسے مریں گے، مرنے کے بعد گھر دار بچے سب، ہمارا کچھ بھی نہیں رہے گا۔ ہم فقیر کے فقیر ہیں، ابھی بھی کچھ بھی ہمارا ہے ہی نہیں، مگر پھر بھی تمہارے ہاتھ میں ہمارے ہاتھ میں ہے تو سمجھ نہیں آتی۔ میت کو یاد کر کے یاد کر لیں، وہاں سے نہ آپ کا ہمارا کوئی گھر ہے، نہ کوئی شوہر ہے، نہ کوئی بچے ہیں، نہ کوئی رشتہ دار ہیں، کوئی نہیں۔ قبر کے اندر آئے گا ایک قرآن ایک فرشتے کی شکل میں ہمارے سرانے کھڑا رہے گا، جنت کو جانے تک حجت کرے گا۔ اس لیے ہم رات کو بھی بیٹھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، دن کو بھی پڑھ رہے ہیں، اس کو عمل کر رہے ہیں، زندگی کے ہر چیز میں عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ حجت بننے کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فقیر، ایگزیکٹ سوٹ کرتا ہے ورڈ کل فقرا وانتم الفقراء، تم پورے فقیر ہو۔ کہاں سوٹ ہوگا؟ جب مر کے ہوں گے، پیر میں جوتی نہیں رہیں گے، جسم پہ ایک لباس نہیں رہے گا، سر پہ چادر نہیں رہے گی، کچھ بھی نہیں رہے گا، پکے فقیر ہیں پورے۔ انبیاء، اولیاء، صالحین، صدیقین، شہداء، سب کو اللہ نے کہہ دیا انتم الفقراء، تم پورے فقیر ہیں۔ اب ہم کیا دوسروں کو دے سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا تم کچھ بھی کسی کو دے نہیں سکتے۔ اب ڈرا سکتے ہیں؟ آپ کچھ کبھی دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ بولو فقراء، اس کے بعد کیا ہوئی تھی؟ کیا بات ہوئی تھی؟ قیامت کے دن ہمارے پاس جب کچھ بھی نہیں رہے گا، ہم جب ننگے رہیں گے، ہمارے پاس کچھ بھی عمل نہیں رہیں گے، یہ قرآن کریم ہمارے ساتھ رہے گا۔ کب؟ جو قرآن لے کے گھر بھر کے رکھ لیں وہ والا قرآن نہیں، جو پڑھ کے جو عمل کریں گے اس کے طریقے سے۔ آپ فار ایگزامپل ناظرین، آپ یاد ہے آپ رفع دین کرنے کے لیے کتنا بیک مارتے تھے؟ کتنا میں بولوں آپ سنتے نہیں تھے، کتنے سال لگے تم کو اس پہ آنے کے لیے۔ آخر میں نے کہہ دیے قبول ہی نہیں جب آئے تھے، قرآن مانے سے جب تم نے پڑھے تم نے خود نے اپنا لیا۔ ہم کسی کے بولنے پہ نہیں کر سکیں گے، قرآن کریم میں ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا گیا کہ تم کچھ بھی، تمہارے جو بھی معجزات ہیں نبیوں کے وہ ہم دکھاتے ہیں، نبیاں نہیں دکھاتے ہیں۔ تو ہم کیوں اس پہ اتراتے گھومتے ہیں کہ اللہ کا نام لیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیں تو ان کے دل خوش ہو جاتے ہیں، صرف اللہ کا نام لیں تو اکڑتے ہیں ان کے نام۔ سورہ زمر میں گزر چکا ہے۔ تو ہمارے دل ہمیشہ اللہ کے نام پہ خوش رہیں۔
اب یہاں پہ اس کے بعد اللہ نے کہہ دیا، اب یہاں پہ فتح کی بات اب یہاں سے شروع کرتے ہیں ہم لوگ الحمدللہ۔ سورۃ الفتح مدنیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك ما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقیم۔ بے شک ہم نے آپ کو کھلی فتح دی ہے، سٹارٹ ہو گئی فتح، اس لیے میں بھی چاند دیکھتے ہی جا کے اوپر ٹیرس پہ یا کہیں پہ کھڑ کے فتح پڑھا کرتی تھی میں۔ یہ نہیں ہے، یہ فتح وہ فتح نہیں ہے، یہ فتح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی ہے۔ بے شک ہم نے آپ کو کھلی فتح دے دی۔ فرسٹ ورڈ یہ کب آیا؟ صلح حدیبیہ۔ صلح حدیبیہ 6ویں سال میں ہوا ہے۔ صلح حدیبیہ 6ویں سال میں، ہاں 5 یاد ہے نا، احزاب جو گزرا ہمارے پیچھے، 5ویں سال میں احزاب گزرا، اب 6واں سال آیا ہے۔ 6ویں سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا تھا، 1400 نہیں 1800، اور ذرا گہرائی میں گئے تو پتہ چلا تو 1800 صحابہ کو لے کر آپ نکلے تھے عمرے کے لیے۔ عمرہ کرنے نہیں دیے تھے ان لوگوں نے، روک دیا گیا تھا، اور قربانی جو جانور لے گئے تھے قربانی دے کے احرام کھول کے آئے تھے، پورا قصہ آگے بڑھے گا، آ گئے تھے تو وہاں پہ بڑے اداس و افسوس، بڑے غم زدہ کی حالت میں آ رہے تھے، مدینہ منورہ سے نکل کے آ رہے تھے، راستے میں یہ نازل ہوا پہلا لفظ ان فتحنا لک فتحا مبینا۔ یہ کیسی بات ہو گئی؟ بے شک ہم نے فتح دی۔ کہاں فتح ہوئی؟ کہاں فتح ہوئی؟ صحابہ کی یہی تو بات ہو گئی، ناراضگی یہی ہوئی، کہاں فتح ہوئی؟ ابھی آیت آ گئی فتح ہوگی، کہاں فتح ہوئی؟ ہم نے تو کوئی فتح ہی نہیں ہوئی، ہم تو اور ذلیل ہو کے آ گئے کہ ہم نے عمرہ ہی نہیں کرنے دی ان لوگوں نے، ہم لڑے بھی نہیں ان کے ساتھ، ان کو مارا بھی نہیں ہم نے، ایسے نکل کے آ گئے۔ تو قصہ میں آگے بتا کے آگے بڑھتی ہوں کہ چلو پڑھتے پڑھاتی ہوں انشاءاللہ۔ بے شک ہم نے آپ کو کھلی فتح دے دی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تاکہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بخش دے جو پہلے آپ پر ضم گزرے، الزام لگے، اور جو پیچھے ہوئے، اور آپ پر اپنی نعمت مکمل کر دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھے راستے کی رہنمائی کریں۔ ان پہ الزام لگا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ابھی آیا تھا نا، خواب تو دکھایا تھا۔ کیا نام کیا ماں؟ کٹ بیچ میں عورت بڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہوا نہیں نا، تو نبی کا ایک خواب جھوٹا ہو گیا بول کے ان کے دلوں میں آ گئی بات، یہ لوگوں کی۔ آپ نے جو خواب بتائے تھے عمرہ پہ جا رہے ہیں سب، عمرہ پہ جو آنا ہے یہاں، تو 1800 لوگوں نے عمرہ کے لیے نکل کے آئے بغیر ہتھیار کے، تو ان لوگوں اگر نبی کا خواب تو جھوٹا ہو گیا نا بول کے یہ بات آ گئی، تو الزام ہٹا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، دیکھیے کیا کرتے ہیں۔ ينصرك الله نصرا عزيزا والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها يكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما يعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات
بالله وظن سوء عليهم دائرة السوء بری وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جہنم وساءت مصیرا۔ کسی نے مجھے کہا جہنم ہمارے دماغ سے جا نہیں رہا ہے، وہی ڈر لگا ہے۔ یہ مومن کی پہچان نہیں ہوتی ہے۔ مومن کی پہچان ہوتی ہے اپنے آنکھ روئیں گے مگر ساتھ میں عمل کریں گے۔ مومن جہنم کا ڈر اس کو کہتے ہیں کہ ہم آنکھ سے روتے رہیں گے، اللہ سے معافیاں مانگتے رہیں گے، اپنے اعمال درست کرتے رہیں گے، جو ہم خرابیاں ہیں اپنے میں اس کو صحیح کریں گے۔ یہ جہنم کا ڈر ہے۔ جہنم کا ڈر نہیں، ارے وہ ڈر لگ رہا بھائی، چھوڑا بھی، پھر کرنے کے کام کرتے رہیں گے، برقعے کلر کے پہنتے رہیں گے، چمکیاں پورنیاں لگا کے اوڑھتے رہیں گے، بے پردگی سے جاتے رہیں گے، پھر بولیں گے جہنم کا ڈر ہے۔ ہم میں سے ان چیزوں کو ہٹائیں، پھر آٹومیٹکلی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم سب نے اپنے بچوں کو دین کی راہوں میں نکالا ہے۔ ہماری بخشش ہمارے بچوں سے بھی ہوتی ہے۔ یہ تسلی دیں دلوں کو کہ اللہ نے بچوں کو ہم نے قرآن میں جو ڈالا ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ میں بتاتے آگے چلوں کہ آپ نے کہا تھا ایک باپ مر گیا کسی کا، خبر کے پاس جب جا رہے تھے تو عذاب تھا، پھر آ رہے تو عذاب نہیں تھا، تو آپ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اے اللہ کیا معاملہ ہے، یہاں پہ عذاب کی آواز نہیں آ رہی، تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں جب اس کا بچے نے مکتب میں چلا گیا، اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکھ لیا تو اس کے عذاب مٹ گیا۔ تو ہمارے بچے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکھ کر پھر دنیا کو بھی پھیلا رہے ہیں، دین سیکھیں گے اور آگے بھی پھیلائیں گے۔ دعا ہے آج میرے دل سے میرے رب سے کہ اے اللہ میرے بچے، آپ کے بچے، ہم سب کے بچوں کو حافظ قرآن، عالم دین اور عمل کر کے عمل کرانے والا بنا دے۔ آج کے دور کے بچوں میں کافروں کی دوستی ہے، گانوں کا شوق ہے، ہر برائی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سارے شوق مٹا دے۔ تیرے شان کی قسم، تیرے جلال کی قسم، تیرے شان کی قسم، تیرے جلال کی قسم، تیرے جلال کی قسم، تیری وحدانیت کی قسم، ہمارے بچوں کو ایمان والے بنا دے تاکہ ہمیں تو معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے۔ ہماری بھی کوتاہیاں ہیں، ہم نے بھی ان کو بگاڑا ہے، ہمیں بھی معاف کر دے، انہیں بھی معاف کر دے۔ پھر الحمدللہ میں کہاں تھی؟ مبشر و نذیر نا۔ إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله تعزروه توقروه تسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله وسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء يعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها وذروها نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل سيقولون بل تحسدوننا
بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. آیت 16 سورہ فتح. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون وإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. یہ دیکھیں سورہ فتح پڑھیں، قرآن پڑھیں تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہمیں. کسے بات کر رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، کسے بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، کچھ نہیں معلوم. قرآن تو سمجھا ہی نہیں تھا ہم نے. جب تک قرآن کریم اللہ جو نازل کیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بولے نہیں ہیں، وہ سمجھائے نہیں ہیں، کوئی قرآن نہیں سمجھ پائے گا کائنات میں. الحمدللہ. اس لیے اللہ نے کہا ہے یتلو علیہم الکتاب والحکمت. قرآن کریم اور نبی کی باتیں، حدیث دونوں کو جب تک لیتے نہیں قرآن کریم سمجھ نہیں پائیں گے. یتلو علیہم الکتاب والحکمت سورہ جمعہ میں آتا ہے. آپ پڑھ کے سکھاتے ہیں قرآن اور حدیث سے. حدیث آپ خود، سب سے پہلے ہم نے کیا سیکھا؟ حدیث. قرآن بہترین حدیث کیا ہے؟ قرآن ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. دونوں حدیث ہی ہے. قرآن بھی حدیث ہے، بات ہے اللہ تعالیٰ کی. حدیث اللہ ہے یا حدیث محمد رسول اللہ ہے. حدیث اللہ قرآن ہے، حدیث محمد رسول اللہ حدیث ہے. سمجھنا ہے؟ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا. تو یہ فتح کی بات. ہاں چلو میں بتا کے آگے بڑھ جاتی ہوں. چلے گئے تھے آپ سب کو لے کر، کوئی جانے کے لیے تیار نہیں تھا. ہم نہیں آتے، تو نہیں آتے، ہمیں نہیں آتے. کیوں؟ اب جا رہے ہیں وہاں پہ قریش کے پاس، کاٹ ڈالیں گے، مار ڈالیں گے، کچھ کر ڈالیں گے. اب میرے پاس ہتھیار نہیں ہے، میں کیسے لڑوں گی؟ اب یہ لوگ جا رہے ہیں احرام باندھ کے جا رہے ہیں، کچھ نہیں جانور لے کے جا رہے ہیں، کچھ لڑنے کا سامان لے کے نہیں جا رہے ہیں، کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر بھی 1800 لوگ نکلے ہیں. بہت بڑی فتح ہے یہ. 1800 کہاں ہیں؟ آج کروڑوں کے کتنے مسلمان ہیں، گنتی کر پائیں گے؟ کوئی گن سکیں گے آج؟ یہ دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو عروجی میں ہوا ہے. الحمدللہ. تو وہاں سب چلے گئے. جانے کے بعد ان لوگوں نے روک دیا. ان کا قانون تھا کہ دنیا کے کوئی کونے سے آئیں، حج کو دشمن کو بھی نہیں روک سکتے، کافر کو بھی نہیں روک سکتے تھے. کافر بھی جاتے تھے، کپڑے نکال کے ننگے بھی طواف کرتے تھے، تھالیاں بجا کے طواف کرتے تھے، سیٹی بجا کے طواف کرتے تھے. سارے الگ الگ طریقے کے لوگ کرتے تھے، مگر کوئی کسی کو روکنے کا حکم وہاں پہ نہیں تھا. مگر ان لوگوں نے روک دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب ان کی کیا ہو گئی؟ انا ہے نا، ابھی آ گئے. اب تو پہلے ہی کہہ دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں سال میں سورہ احزاب میں کہہ دیا تھا یہ آخری حملہ کرے ہیں، اس کے بعد یہ ہم پہ حملہ نہیں کریں، ہم ان پہ حملہ کریں گے. اعلان ہو گیا تھا. اب یہاں پہ دیکھو ان کا ڈر کیسا ہے، حملہ نہیں کر پا رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے گئے، سب کو لے کے گئے ہیں، 1800 کو لے کے گئے ہیں، مگر انہوں نے کہہ دیا آپ عمرہ نہیں کر سکتے. اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابہ کو بھیجے. کون تھے؟ نام بولیں گے صحابہ کا؟ کوئی صحابہ کا نام بولیں گے؟ قصہ بول چکی ہوں پہلے میں، جو سال بھر تفسیر میں رہتے ہیں ان کو معلوم ہے. کون تھے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا تھا. ایک صحابہ کو بھیجا گیا تھا. کون سے؟ آپ خود بولیے، عثمان ہے یا کوئی اور ہے صحابہ میں سے؟ کس کو بھیجا گیا تھا اندر جو عثمان غنی رضی کتنا سال بھر تفسیر سیکھتی، یاد عثمان غنی رضی نہیں. اللہ عنہ. اپنے داماد کو بھیجا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اپنے داماد بھی تھے، صحابہ بھی تھے، بھیجا تھا اندر. اب وہاں پہ اتنی دیر ہوئی انتظار کرتے وقت گزر گئے. ان لوگوں نے سمجھا ان کو شہید کر دیا. اب یہاں پہ آپس میں کیا شروع ہے؟ اب یہ باتیں ہوں گی، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا سورہ جب تک کہ قصہ آپ کے دماغ میں نہیں پڑے گا. الحمدللہ. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی. بیعت رضوان کہتے ہیں. مدینہ منورہ میں آج بھی وہ پلر ہے، اس کو بیعت رضوان کی جگہ کہا جاتا ہے.
بیعت ہوئی تھی، وہاں پہ جھاڑ تھا، جھاڑ کے نیچے کھڑ کے آپ نے بیعت کی تھی. ہم پورے صحابہ پورے مل کے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ ڈالا تھا، اسے بیعت بولتے. پرومس، اب میں تمہیں ایسے منہ بول کے پرومس کروں گی، وہ پرومس نہیں ہوتی. عرب کا قانون تھا جب تک ہاتھ ملاتے نہیں پرومس پوری نہیں ہوتی تھی. اب ہم بھی ہاتھ ملا کے پرومس کر لیں گے تو پرومس ہو جاتی ہے نا. تو بیعت ویسی ہوتی تھی. بیعت میں اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس میں کہتا ہے سب کے ہاتھ تھے، محمد کا ہاتھ تھا صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اس پہ تیسرے کا بھی ایک ہاتھ تھا، وہ میرا ہاتھ تھا. اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے بیعت پہ. جب ہم پرومس کرتے ہیں تو اللہ ہمارا گواہ رہتا ہے. تو اللہ نے کہا میرا بھی ہاتھ تھا، بیعت پہ میرا بھی ہاتھ ہے. 3 کے ساتھ بیعت ہوئی ہے، ایک صحابہ، ایک نبی، تیسرا پہلے اللہ، پھر صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ. سب سے اوپر اللہ تعالیٰ، 2 میں تیسرا میں تھا. میرا ہاتھ اوپر تھا، سب سے اوپر میرا ہاتھ تھا. بیعت ہوئی ہے. تو بیعت آج بھی ہوتی ہے، کئی جگہوں پہ ہوتی ہے. پرومس 2 کنٹری کی ہوتی ہے، ہر شادی کی پرومس ہوتی ہے، ہر جگہ پرومس ہوتی ہے. مگر بیعت درگاہ پارٹیوں میں جو بیعت ہوتی ہے، بیعت لیتے ہیں سرکار کیا حضرت کی بیعت لیتے ہیں، دھاگا لیتے ہیں، ان کے پاؤں کا دھون لیتے ہیں. یہ بیعت نہیں ہے، یہ بیعت نہیں ہے، یہ شیطانی عمل ہے. ہم نے کبھی نہیں لیے. ہم تھے ویسے، مگر جاتے عبادت کرتے، مگر یہ سب کوئی برائی ہم میں نہیں تھی. اللہ کا احسان ہے. بیعت کوئی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کے اوپر ہاتھ پہ ہاتھ نہیں ڈالا ہے. آپ نے ہاتھ لگا کر بیعت نہیں لی ہے. آپ نے بیعت لیا ہے. اب آگے آئے گا، اور بھی آئیں گی چیزیں. آپ نے بیعت لی ہے. کیسے؟ زبان سے. کپڑا پکڑنا کون سکھائے ہو؟ یہ کون سا قانون ہے؟ کیا میرے نبی نے کیا؟ کپڑا پکڑایا؟ آپ کا دامن پکڑایا؟ نہیں، یہ جھوٹی بات ہے. لکڑی کا سیرا پکڑتے تھے. کوئی نہیں تھی وہ باتیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بیعت ایسے کھڑ کے بتائے تھے کہ آپ بتائے تھے، بیعت یہ بتائے تھے کہ عورتیں چوری نہیں کریں گی. جب مکہ فتح ہو گیا اس کے بعد ہند وغیرہ ان سب کو آپ نے بیعت کرے تھے کہ انہوں نے آ کے بہت اچھی بات کہی تھی. اب میں آگے بتانا چاہتی ہوں، یہاں پہ بتاتی ہوں. ہند کی بات بڑی اچھی لگی مجھے اور میں ہنسنے لگی. الحمدللہ ہو گیا، بہت زمانہ ہو گیا تفسیر پڑھ کے میں یہ، مگر یاد ہے الحمدللہ. ہند کہتی ہیں اب کسی کا قتل نہیں، آج کے بعد کسی کا قتل نہیں ہوگا. محمد نے تو سب کو قتل کر دیے، اب بولتے ہیں قتل نہیں ہوگا. تو ہاں، تو ہند بڑے سوال جواب کر رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ بھی ایمان لے کے آ گئی تھی. ہم کچھ برا نہیں کہیں گے، وہ بھی ایمان لے کے آ گئی تھی. تو بیعت چوری نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، سارے ہم عورتوں سے بھی بیعت لی گئی ہے. عورتوں کی بیعت بھی ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. پھر بعد میں انہوں نے بیعت کر کے جنگ کے لیے جب ہوئے تو خالد بن ولید کو بھیجا گیا. خالد بن ولید اور وہ باقی صحابہ، پہلے صحابہ نہیں تھے، یہ کفار مشرکین تھے. اور آ کے دیکھ کے کہتے ان میں اتنا جذبہ مرنے کے، کٹنے کے لیے، لٹنے کے لیے ہے، اب ان سے لڑنا بیکار ہے، لڑنے کی چھوڑ دو. پھر پرومس ہوتی ہے، سہیل کو بھیجتے ہیں وہاں پہ. سہیل بن عمر ہوتے ہیں، ایک سہیل نام کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اب سہل ہو گئی. نام سے آپ زن لیتے تھے، نام سے زن لیتے تھے، اب سہل ہو گئی. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا انت جعل الحزن اذا سہلت. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا. یہ جو دعا ہے نا، سہل کی دعا زیادہ پڑھا کرو، آسانی کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے دیکھو یہاں پہ سہیل آ گیا، ابھی سہل ہو جائے گا. تو سہیل آ کر پرومس جب ہوتی ہے، پرومس ہو جاتی ہے کہ 3 دن تک آئندہ سال ہم مکہ خالی کریں گے، ہم پہاڑوں پہ چلے جائیں گے، نیچے ہم کوئی نہیں رہیں گے، آپ کو چھیڑ انگلی، ہنسی مذاق، ٹھٹا وٹا کچھ نہیں کریں گے. ہم پورے پہاڑ پہ چل کے 3 دن کے لیے ہم کعبہ خالی کر کے دیں گے، مگر اب ہم آپ کو کرنے نہیں دیں گے. ٹریٹی ہو گئی، 10 سال تک آپس میں جنگ نہیں ہوگی، صلح نہیں ہوگی. پھر اس کے بعد 2 صحابہ کی بھی تھوڑا یہاں پہ ناراضگی میں بتانا چاہتی ہوں. تو ٹریٹی لکھ دیے 10 سال کے لیے کہ اب یہاں پہ جنگ بالکل بھی نہیں ہوگی. لکھنے کے تب سائن کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سائن کرنا نہیں آتا تھا. انگوٹی بنائی گئی تھی، محمد رسول اللہ بول کے انگوٹی بنائی تھی. انگوٹی یوں لگا کے مہر لگایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب مہر لگایا رسول اللہ بولتے تو سہیل کہتا ہے ہم اس کو تو نہیں مانتے،
اسی کو تو نہیں مانتے، محمد کو مانتے ہیں، محمد رسول نہیں مانتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں، ان کی یہ ہر بات پہ میں سیکھ رہی ہوں۔ دشمن کبھی کرتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے تو کبھی مسکراتے آگے چلے جاؤ، کیونکہ ورنہ ان کے ساتھ کی پڑوس کی جنت تو نہیں ملے گی۔ جو برا کرتے ہیں برا کرتے ہیں رہنے دو، ان کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرو، کبھی دشمن بھی دوست بن جاتا ہے۔ الحمدللہ۔ تو مسکراتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دفتر لکھا تھا کہ ٹریٹی 10 سال کی جو ہوگی، تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹا دو اس کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں مٹائیں گے۔ اب قرآن کریم میں کیا لکھ کر آیا ہے؟ حاکم کا کہا مانو گے تو مومن ہے۔ ان کو معلوم ہے، آیت پڑھے ہوئے ہیں، مگر نبی کی محبت میں کہہ رہے ہیں، ان کی ناراضگی میں نہیں کریں۔ ان کا دل نہیں مان رہا ہے کہ نام مٹائیں اپنے نبی کا۔ یہ محبت میں کیا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ہم نہیں مٹائیں گے، ہم نہیں مٹائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لے کر آپ نے مٹا دیے۔ چلو میں لکھتا ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، اب فلاں کے ہیں، فلاں فلاں سے باپ سے ہی رجسٹر ہوا۔ 10 سال کی ٹریٹی وہ ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اور سہیل، میں یہ قصہ میں ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت محبت ہے ان سے، وہ صحابہ سے بہت محبت ہے۔ کبھی بھی ان کا نام سے نا میرے دل کے اندر ایک جذبہ آتا ہے، میرے اندر نا ایک سرور، ایک جذبہ سا پیدا ہوتا ہے۔ وہ نام ان کا مجھے بہت پسند ہے، وہ صحابہ۔ ان کا قصہ بڑا کئی مہینوں تک میں نے پڑھی ان کو، ان کے بارے میں بڑی شوق و جوش سے پڑھتی رہی۔ جب بھی آج بھی میں بول رہی ہوں نا، بولتے بولتے بھی میرے جسم پہ رونتے کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ ایسا جذبہ ہم میں دے دے، ایسا ایمان ہم میں دے دے۔ جندل بول کے ایک نام تھا، جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول کے ایک نام تھا۔ یہ سہیل کے ہی بیٹے تھے، جو کافر آ کے ٹریٹی کر رہا ہے۔ تو وہاں سے اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ ٹریٹی ہو گئی، سائن ہو گیا، ہونے کے بعد زنجیروں میں جکڑ کے، کپڑوں کے بغیر، خود کے بیٹے کو اوکے زنجیروں میں جکڑ کے رکھا تھا۔ بھاگ کے ایسے زنجیروں کی چھن چھن، اللہ میں ایسا پڑھی ہے، ساری چیزیں آوازوں کے ساتھ آ رہے ہیں۔ سارے مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو نظر آتے ہیں جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زنجیروں میں جکڑ کر باپ اٹھا کے رکھا ہے تاکہ نماز نہ پڑھے۔ ایک بیٹا ان کا نمازی بن گیا تھا، ان کو دیکھ کر یہ بھی بیٹا ہو گیا تھا، تو اس نے جیل میں یعنی کہ زنجیروں میں ڈال کر جکڑ کے رکھا تھا۔ محمد کے ایمان کو تو قبولے گا نہیں۔ وہ آ جاتے ہیں نبی کے سامنے، کہتے ہیں سارے مسلمان دیکھ کے وہ کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا مسلمان ہے، میرے نبی کا چاہنے والا ہے۔ سارے پریشان ہوتے ہیں۔ جندل رضی تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول، مجھے کئی دن سے انہوں نے مجھے، جب سے میں تمہارے پاس جنگ سے آیا ہوں تب سے کتنے سال، 7 سال سے زنجیروں میں ڈال کے رکھا ہوا ہے۔ باپ یہ دین کے عشق والے ہوتے ہیں، منہ سے 4 بیان کرنے والے ہم عاشق نہیں ہیں۔ عاشق وہ ہیں جو انہوں نے سہا ہے، جو سہا ہے۔ ہم نے تھوڑا بہت آج کے دور کے حساب سے سہا ہے، اللہ قبول کر لیں اس کو، تو ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں مجھے آزاد کر دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہم تو، وہ ٹریٹی میں لکھا ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ مسلمان بن کے اگر تمہارے پاس آئیں گے تو تم واپس کریں گے۔ سن رہے ہو کیا بھئی نا انصافی ہے؟ ہمارے پاس آپ کے مسلمان اگر آئیں گے تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ یہاں پہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چڑھ گئی، یہ کیسا ہوتا ہے، ہم نہیں مانیں گے، ہم مسلمان کو نہیں دیں گے، ہم نہیں دیں گے۔ جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہم نے تو وعدہ کر دیا، ہم تمہیں اللہ کے حوالے چھوڑ دیں۔ اس حال میں چھوڑ کے جانے کے لیے کتنا دکھ ہوا ہوگا، کس حد تک دکھ ہوا ہوگا، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کتنی صحابہ کو ہوئی ہوگی کہ زنجیروں میں پکڑ کے پھر ان کو لے کے آنکھوں کے سامنے لے کے گئے، آنکھوں کے سامنے وہ پلٹ پلٹ کے نبی کو پکار رہے تھے، اللہ کو پکار رہے تھے، ان کو تکلیف ہے، مگر انہوں نے دین ایمان نہیں چھوڑا۔ ایک دن بھاگ کے آئے بیچ میں، اس کے بعد قصہ میں بعد میں بتاتی ہوں، یہاں پہ آگے بڑھ جاتی ہوں۔ پھر لے کے زنجیروں میں لے جا کے ان کو باندھ دیے۔ یہ سہیل نے اپنے بیٹے کے ساتھ ظلم کیا تھا، آخر میں یہ خود بھی مسلمان ہو گئے۔ سمجھ میں آیا قصہ؟ سورہ فتح سمجھ میں آئی؟ اس کے بعد فوراً یہاں سے گئے اور خیبر کی لڑائی لڑے، سیدھا یہاں سے گئے صلح حدیبیہ سے جا کر خیبر کی لڑائی کی۔ پھر اس کے بعد 6 میں یہ ہوا، 7 میں عمرہ کرے، پھر آپ نے فتح کعبہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھو۔ الحمدللہ
اللہ مجھے بھی جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایمان جذبہ اور ہر آفتوں کے ساتھ، ہر مصیبتوں کے ساتھ لآسانی کے ساتھ لآسانی کر کے دین پہ موت تک ہم رکھ کر ہمیں دین کی حالت میں اٹھا لے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے لیے بخشش مانگے اور اپنی زبانوں سے کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اللہ کے سامنے کون اختیار رکھتا ہے کسی چیز کا، اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں یا تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہیں، بلکہ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ ہمیں نہ نقصان کوئی دے سکتا ہے نہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے، دشمن بھی آپ کو نقصان نہیں دے سکتا کیا۔ رسول اور مومن ہرگز اپنے اہل خانہ کی طرف کبھی واپس نہ لوٹیں گے۔ انہوں نے کیا گمان کیے؟ یہ سارے مر جائیں گے، بغیر ہتھیار کے گئے ہیں، یہ مر جائیں گے، مگر یہ تو رسول کی بات ہے بھئی، یہ اللہ کا رسول ہے، یہ اللہ کے رسول، اللہ کا ذمہ ہے۔ ایک بات بھلی لگی تمہارے دلوں کو، اچھی لگی کیا، خوش ہو گئے کیا دل تمہارے؟ ہاں، یہ تم نے گمان کیا، ایک برا گمان کیا کہ سارے مر کے آ جائیں گے اور تم ہلاک ہونے والی قوم ہو گئے۔ جو ایمان نہیں لاتا اللہ پر، اس کے رسول پر، تو بے شک ہم نے کافروں کے لیے دیکھتی آگ تیار کر رکھا ہے۔ اگر نماز بھی پڑھیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ زندگی اگر نہیں کریں گے تو وہ بھی کافر۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ۔ اب اس کے بعد آخر تک اب اس کو یاد رکھیں گے، اطیعوا اللہ اطیعوا رسول وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، آیت نمبر 33 سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں کی زمین کی بادشاہت ہے، آسمانوں کی بھی زمین کی بھی بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ولیوں کی نہیں ہے، نہیں ہے، بزرگان دین کی نہیں ہے، رسولوں کی نہیں ہے، نہیں ہے، شہداء کی نہیں ہے، نہیں ہے، کس کی بھی نہیں ہے۔ نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا سمجھ میں آ گیا تو ہم ایمان لائے، ورنہ ہم کافر ہیں۔ اور جس کو چاہیے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے، مرضی اللہ کی ہے، چاہے تو بخش دے چاہے عذاب دے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان قریب کہیں گے پیچھے بیٹھ رہنے والے، جب تم خیبر کی غنیمتوں کی طرف انہیں لینے کے لیے چلو گے، جیسے نہیں آئے مکے کو عمرہ کے لیے تیار نہیں ہوئے، نبی کی بات نہیں مانے، اپنے آپ کو چھپا کے رکھ لیے، اور سب خوش ہو گئے تھے سب کے دل، وہ جا رہے ہیں کبھی آئیں گے نہیں واپس، 10 سال جا رہے ہیں وہ جا رہے ہیں۔ اب جیسے اب معلوم ہو گیا نا، جیت کر آ گیا، بوئے بھی ان کا روب آ گیا ہے، طاقتور ہیں، خیبر جا رہے ہیں یہودیوں کے پاس۔ یہودیوں کے بڑے بڑے محلات تھے، خزانے تھے، زیورات تھے، بہت سارا مال تھا۔ ابھی جنگ کو جا رہے ہیں تو ان کے ہاتھ لگ جائے گا نہیں، ہم بھی آتے ہیں مال کیا ہے، مال کی آس میں، محبت کی آس میں، اللہ وہی دیکھتا ہے، تو کہتا ہے اجازت نہیں ہے، تم نہیں جا سکتے۔ جو نبی کے ساتھ اب گئے تھے نا، ان کو ملے گا وہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی، کہ ہمیں اجازت دو کہ تمہارے پیچھے چلیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کافر موجودہ بدل ڈالیں۔ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دی، تم ہرگز ہمارے پیچھے نہ آؤ، آپ بول دو تمہارے پیچھے وہ بالکل نہ آئیں۔ اسی طرح اللہ نے اسے قبل کہا تھا، پھر اب وہ کہیں گے بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت تھوڑا سمجھتے ہیں۔ آپ دیہاتوں میں سے پیچھے رہ جانے والوں سے فرما دیں، جو گاؤں سے تھے، جو نہیں آئے وہ لوگ، ان کو کہو عنقریب تم ایک سخت جنگجو قوم کی طرف بلائے جاؤ گے۔ جو گاؤں والے تھے، دیہات تھے، جو غریب تھے، جو بھی تھے، ان کو بولو کوئی بات نہیں، اب آپ کو بلائیں گے کب؟ جنگجو۔ کون سی جنگجو جنگ ہے؟ ہم پڑھ چکے ہیں، کون سی وہ جنگجو جنگ؟ روم، شیر روم کی جنگ تھی نا، ہاں؟ جنگ کا نام کیا تھا؟ ہاں کیا متا؟ جنگ کا نام کیا تھا؟ جنگ کا نام کیا تھا؟ ارے ابھی تو گزری ہے بھائی۔ نہیں 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 نہیں، ہاں خندق بھی ہو گئی نا، بدر، خندق 9ویں سال میں ہوا تھا، کون سا ہو؟ دور گئے تھے، سورہ توبہ میں آیا تھا، سب کو بلایا گیا، کوئی گئے نہیں، 3 صحابہ پیچھے رہ گئے تھے، پھر انہوں نے پلر کو باندھ لیے تھے، پلر کو باندھ لیے تھے، 50 دن تک بائیکاٹ کر دیے تھے۔ کون سی جنگ تھی؟ کوئی بولیں گے آن لائن؟ بدر بجے
نہیں جی، سب سے پہلے جنگ بدر جی 9ویں سال میں کانجی ہوئی، دوسرے سال میں ہوئی ہے، جنگ احد اس کے بعد ہوئی ہے جنگ احد، جنگ بدر کے بعد جنگ احد ہوئی ہے، اس کے بعد احزاب ہوئی ہے، اب صلح حدیبیہ ہو رہا ہے۔ سورہ حدیبیہ صلح حدیبیہ میں تو ہیں تم لوگ، جو جنگی نہیں ہوگی یہاں پہ ہے۔ صلح کا مطلب ٹریٹی، پرومس، پیپر پہ سائنا، پرومس۔ کون سی جنگ؟ تبوک، لا حول ولا قوت الا باللہ، جنگ تبوک۔ آپ دیہاتوں میں سے پیچھے رہ جانے والوں سے فرما دیں، ایک سخت جنگجو قوم کی طرف بلائے جاؤ گے، یہاں پہ لکھ لو تبوک بول کے، جنگ تبوک پہ بلایا جائے گا، جنگ تبوک پہ بلایا جائے گا۔ یاد کریں گے انشاءاللہ میرے مرنے کے بعد میرا رب مجھے ویسا بنائے گا، میرے رب کے اوپر بھروسہ ہے، اس کے فضل کی سے امید ہے کہ تم ان سے لڑتے رہو یا وہ اسلام قبول کر لیں۔ سو اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا، اور اگر تم پھر گئے جیسے تم میں سے قبل پھر گئے تھے تو وہ تمہیں عذاب دیں گے۔ دیکھو ان کو دے، بچی کو ہیلپ کرو، چھوٹی سی گڑیا روزہ رکھ کر قرآن لکھتی ہے، پڑھتی ہے، اللہ اسے میرے سے زیادہ علم دے اللہ، اور تمہیں عذاب دے، سب کو دے، جو بیٹے سب کو دے، سب کو عمل کرنے والا بنائے۔ علم بڑی بات نہیں ہے، علم تو بھرا ہوا ہے، مگر عمل کرنے والا بنا دے۔ عذاب دردناک نہیں ہے، اندھے پر کوئی گناہ نہیں، اور نہیں ہے لنگڑے پر کوئی گناہ، اور نہ مریض پر۔ جو اندھے تھے، لنگڑے تھے، بیمار تھے، ان پہ گناہ نہیں، جو آئے نہیں یہاں پہ کوئی گناہ نہیں۔ اور یہی باتیں ہمیں گزر چکی ہیں، ہمیں توبہ میں، جنگ تبوک میں، یاد ہے؟ ہاں۔ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، اور ان باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور اور جو پھر جائے گا اور اسے دردناک عذاب دیں گے۔ ایسے ہٹ جائے گا تو ہم عذاب دیں گے۔ لیکن اللہ مومنوں سے راضی ہوا جب وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب بیعت کر رہے تھے، اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا، خوش ہو گیا اللہ تعالیٰ۔ راضی کا لفظ آتے ہی رونتے کھڑے ہوتے ہیں جسم پہ، ان کی موت سے پہلے ہمیں یہ اللہ کو کرنا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں تو مجھ سے راضی ہو جا، اس سے پہلے ہمیں موت نہ آئے یا رحم الراحمین یا اکرم المکرمین۔ جب آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے، تحت شجر، اس لیے جھاڑوں کو بڑا پالتی ہوں میں، بڑے شوق سے کرتی ہوں، مجھے شجر بہت پسند ہے، کیونکہ اس کی حقیقت جا کے قیامت میں کھلے گی۔ سو اس سے معلوم کر لیا جو ان کے دلوں میں خلوص تھا، تو اس نے ان پر تسلی اتاری اور بدلے میں، اور انہیں قریب ہی ایک فتح عطا کی، بہت قریب فتح عطا کی۔ یہاں پہ آ گیا جنگ خیبر۔ یہ مخفی ہے قرآن، سمجھائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یتلو علیہم الکتاب والحکمہ، یاد کرو قرآن اور حدیث، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں، اور بہت سی غنیمتیں انہوں نے حاصل کیے۔ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ نے تم سے وعدہ کیا نعمتوں کا کثرت سے، کیونکہ انہوں نے گھر چھوڑ کے آئے، مدینے مکہ المکرمہ سے بچے چھوڑ کے آئے، بیویاں چھوڑ کے آئے، سب کچھ چھوڑ کے خالی ہاتھ آئے، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، تو اللہ تعالیٰ کیسے دیتا ہے دیکھو، کہاں جا کے کما کے، کہاں جا کے بلڈنگیں بناتے، کہاں کرتے ہیں، کیا انداز ہے۔ جنگ کے تھرو کافروں نے چھینا تھا، اب تم کافروں سے لو، سمجھے؟ جنہیں تم لوگے تو اس نے یہ تمہیں جل دے گا، لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے، لوگوں کے ہاتھ روک دیے تاکہ یہ ہو مومنوں کے لیے ایک نشانی۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے کافروں کے ہاتھ روک دیے، جنگ لڑنے نہیں دیے۔ مومن کے لیے اللہ نے نعمت دی ہے، ایک نشانی ہے، مومن کا مددگار اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، یہ نشانی ہے جنگ کیا کہتے ہیں اس کو، صلح حدیبیہ۔ اور تمہیں ایک سیدھے راستے کو کی ہدایت دے، اور ایک اور فتح بھی تم نے ابھی اس پر قابو نہیں پایا، گھیر رکھا ہے اللہ نے اس کو۔ اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اگر تم سے کافر لڑتے تو وہ پیٹ پھیرتے، پھر نہ کوئی دوست پاتے اور نہ کوئی مددگار۔ اللہ کا دستور ہے جو سے قبل گزر چکا ہے، چلا آ رہا ہے، تم اللہ کے دستور پر ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ اور وہی ہے جس نے ان کے ہاتھ تم سے روکے اور تمہارے ہاتھ ان سے وادی مکہ میں روکے۔ کیوں روکے اللہ تعالیٰ؟ وجہ کیا ہے؟ آپ بتا سکیں گے کوئی؟ اللہ سے کیوں؟ یہ تو مرنے مٹنے کے لیے جوش و جذبے میں تھے صحابہ، ایسے تھے کہ بس خون پی جائیں گے ان سب کا،
ایسی حالت تھی ان کی. تو کیوں روکے؟ کیونکہ مکے میں کئی غریب ایمان والے تھے، بوڑھے عورتیں، بوڑھے تھے، بچے تھے، کمزور ایمان والے تھے. اگر یہ لڑیں گے صحابہ، ان کے ساتھ وہ بھی مر جائیں گے نا. کیا ہے میرے اللہ کی حفاظتی، تو اللہ نے روک کر ان کی حفاظتی کی ہے. اس کے بعد کہ تم اس پر فتح مند کیا، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے دیکھنے والا ہے. اور یہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، مسجد حرام سے روکا، اور رکے ہوئے قربانی کے جانوروں کو ان کے مقام پر پہنچنے سے روکا. اور اگر شہر مکہ میں کچھ مومن مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتی، شہر مکہ میں مومن اور مرد، مومن کہاں ہے؟ وہاں سیفٹی ہے، سیفٹی وال ہے. اگر میں اور آپ ایمان والے بن گئے، وہ ایریا کے لیے، وہ گلی کے لیے، وہ جگہ کے لوگوں کے لیے ایک سیفٹی وال ہے. اللہ سے دعا کرو ہمارے ہر کوچے کوچے میں مومن بھر جائیں، ہر گھر میں مومن بھر جائیں، سب ایمان والے ہو جائیں. تو ہم تمہیں قتال کی اجازت دیتے نہیں. انہیں نہ جانتے تھے کہ تم انہیں پامال کر دیتے، بس ان سے تمہیں ابھی پڑھنا ہے نا مجھے، پہنچ جانا کرو، ان سے تمہیں پہنچ جاتا نقصان ناداسا. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعادكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فجل لكم هذا يكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. الله أكبر. أخرى لم تقدروا عليها قد أحاط بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهرهم. الله أكبر. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم بطن پیٹ وبطن مکہ مکے کا پیٹ مکہ من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. والذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم وتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. جعل الذين كفروا في قلوبهم حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا
أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله لقد صدق الله ورسوله رؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم مقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا وجعل من دون ذلك فتحا قريبا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول اللہ. پورے قرآن میں کلمے کا آدھا کلمہ یہاں پہ موجود ہے. لکھ لو آیت نمبر 29 محمد رسول اللہ فتح میں ہے. لا الہ الا اللہ تو پورا قرآن پڑھتے رہے. یہ ہے محمد رسول اللہ. دلیل ہے قرآن کے اندر محمد ہے میرے رسول. کلمہ لکھ دیا میرے رب نے. اے اللہ یہ کلمہ پڑھ رہے سے عمل کرنے والا بنا دے, عمل کرنے والا بنا دے, عمل کرانے والا بنا دے, قیامت تک پہنچانے والا بنا دے, ہماری نسلوں کو اس کلمے پہ چلنے والا بنا دے. یا رب الرحمین. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يوجب الزراء ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. نقصان نہ داس نہ تاخیر اس لیے ہوئی تاکہ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے. اللہ کوئی بھی کام دیری کرتا ہے یا جلدی کرتا ہے تو یاد رکھیں اللہ اپنے حفظ و امان میں لیا ہوا ہے. ایمان اگر لے آ گئے, ایمان والے ہو گئے تو اللہ دیری کرتا ہے تو بھی ہماری بہتری کے لیے, جلدی کرتا ہے تو بھی بہتری کے لیے. جو بھی ہوتا ہے ہمارے اچھے کے لیے. خراب تمہیں دکھتا ہے مگر تمہارے لیے خراب نہیں ہوتا, تمہارے لیے اچھا رہتا ہے. یہ چیز کو خیال میں رکھ لینا. جو بھی ہوگا تیری طرف سے, مگر پڑھتے رہنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفسي طرفة عين ولا تکلنی. کیا پڑھنا ہے مجھے اس کے بعد؟ آتا نہیں آپ کو؟ یہ کسی کو بھی نہیں آتا. میں شو مار کے پڑھ رہی ہوں. پھر تو آپ لوگوں نے پڑھ نہیں رہے, اتنی بار پڑھ رہی. انسان کو اتنی بار پڑھ رہا ہے تو کچھ تو بات ہوتی ہے. اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت کو نہیں جا سکتا. رحمت کی دعا آپ نہیں پڑھیں گے آپ کو خوشیاں کہاں سے آئیں گی؟ شوہر بھی تو رحمت ہے, بچے بھی تو رحمت ہے, گھر بھی تو رحمت ہے, سامان سب چیز اللہ کی رحمت ہے. قرآن ساری چیزیں, پوری دنیا کی, پوری کائنات کی ہر چیز یہ ایک رحمت ہے. مانگو رحمت 90 پر 9 باقی ہیں. میں کیوں یہ رحمت بار بار مانگتی ہوں؟ آپ یاد نہیں کرے, نہیں یاد کرے. سب سے پہلے دعا بھی مکمل کرنا. سورہ فتح کر کے دعا ختم کرتی ہوں, پھر رحمت کا بھی کراتی ہوں انشاءاللہ. اگر وہ جدا ہو جاتے تو ہم عذاب دیتے, اور ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب ہے. جب کافروں نے اپنے دلوں میں ضد کی, ہم بھی ضد کرتے رہے, نہیں با ہمیں پور کے فاتحہ نہیں چھوڑتے, نہیں با
अजमेर को जाना हम नहीं छोड़ते, बगदाद क्या बातें करिए, सड़ जाएंगी, कीड़े पड़ के मरेगी। माशाल्लाह कीड़े पड़े थे जो अल्लाह ने हटा दिए। जिद हट ज़माने जाहिलत की, तो अल्लाह ने अपने रसूल पर और मोमिनों पर अपनी तसल्ली उतारी और उन्हें लाजिम फरमाया, कायम रखा तक़वा की बात पर, वही उसके ज़्यादा हक़दार और उसी के अहल थे, और अल्लाह हर शय को जानने वाला है। यकीनन अल्लाह ने अपने रसूल को सच्चा ख्वाब हकीकत के मुताबिक दिखाया। सहाबा ने भी ये बात पूछी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आपने तो कहा था ख्वाब में कि उम्रे को जा रहे हैं, हम उम्रे को गए। होता है ना, शैतान दिल में वरगलाता है, मेरे तुम्हारे दिल में भी छोड़ेगा नहीं वो नफ्स। शैतान हट गया तो उससे बड़ा दुश्मन नफ्स बैठा हुआ है हमारा। तो पूछा तो आपने कहा क्या मैंने कहा था फलाने साल जाएंगे? नहीं ना, दूसरे साल आप गए, उम्रा होगा ना, नेक्स्ट ईयर होगा, आज नहीं तो कल होगा। क्या मैंने कहा था फलाने साल ही जाएंगे? ये आयत देखो कैसी आ गई उसके बाद। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा ख्वाब हकीकत के मुताबिक दिखाया कि अल्लाह ने चाहा तो तुम ज़रूर मस्जिद हराम में दाखिल होंगे। ख्वाब देखने से हकीकत नहीं होती, ख्वाब एक इशारा होता है, ख्वाब एक इशारा होता है, हकीकत अल्लाह करता है। वो कब करता है वो उसकी मर्जी है। अब देख लिया, अब हो गया नहीं। मैंने ख्वाब में देखा था कि मेरी बेटी को बेटी हो रही है, पर्दे आ रहे हैं, पर्दे ला रहे हैं, क्या क्या कि मैंने देखा था, शायद वो दीनदार बन के आएगी, वल्लाहु आलम। फिर बेटा हो तो मैंने बोला ये क्या हुआ, मुझे नहीं मालूम, शायद बाद में होगी। अल्लाह ताला नेक ईमान वाले बना कर भेजें। मस्जिद हराम में दाखिल होगी अमन अमा के साथ, कुछ अपने सर मुंडवाते हुए, कुछ बाल कटवाते हुए। क्या होगा? मस्जिद हराम में दाखिल होंगे अमन अमा के साथ, कुछ अपने सर मुंडवाते होंगे, कुछ बाल कटवाते होंगे। अल्लाह को ये सब कितना पसंद है। देखो कोई सर मुंडा रहा है अल्लाह के लिए, पूरे बाल कितने पसंद ना। लड़के लोग आईने में यूं यूं खड़े रहते हैं, औरतें तो तेल लगाते लगाते हज़ारों के तेल डाल देते हैं, ये डालूं वो डालूं, ये करूं, ब्लो ड्राई करूं, कितना बाल पसंद है। अगर अल्लाह ताला पूछता है पूरे बाल हम देंगे? नहीं बा। औरतें हम जरे दिल के हल्के हैं, तो अल्लाह ने औरतों को बोला जाओ रख लो तुम्हारे बाल, इतने काट के निकालो जरे। मर्दों को कहा, बड़े दिल वाले मर्द होते हैं, ये नहीं बोलना मैं मर्दों की सपोर्ट ले रही हूँ, माफ़ करना, क्योंकि मैं चंद औरतों को भी जानती हूँ, अल्लाह अगर बोले तो अपने सर के बाल क्या अपने आप को भी काट के दे देंगे। है ऐसी भी दुनिया में, अल्लाह ने रखा है, नहीं रखा है नहीं है, मगर ज़्यादातर ज़रा दिल के कंजूस होते हैं। मगर मर्द में से कई ज़्यादा भी हैं, कम भी हैं, कि पूरे बाल, आज लड़के इतना बाल काटने के लिए तैयार नहीं है, इतने बाल काटो चोटी के जैसे औरतों के जैसे हो गए हैं। वो सहाबा कैसे थे जो मुंडवाते थे, आज बच्चे मुंडवाने के तैयार हैं, उम्रा हज करने के लिए तैयार नहीं है, बाल मुंडवाना पड़ेगा बोल के। ये दौर आ गया है। मर्द औरत जो खराबियाँ आई हैं, अल्लाह से दुआ करो हमारे बच्चों में से ऐसे हों, अल्लाह के लिए पूरे बाल मुंडवा दें। हम ऐसे हों, अल्लाह ताला जो बोलते बार बार उम्रा पे जाए, काट के गिरदा हो जाए, मगर अल्लाह ताला में बार बार लेकर जाएं, सब उस पर कुर्बान कर दें। क्या नाखून कुर्बान नहीं दोगे अल्लाह ताला के लिए? जुम्मे के दिन काटने के लिए बोलते हैं, काटोगे नहीं? डिज़ाइन करके, फैशन करके 8 दिन रख लो, नील पॉलिश नहीं लगाओ, बफर चमका लो, जो करना है करके पाक साफ रखो, 8 दिन में लो अल्लाह ले लो। नाखून ही तो मांग रहे हैं, तब क्या होगा? हमारे दिल में से वो ख़त्म हो जाएगा। क्या मांग रहा है अल्लाह ताला? वो पर्दा ओढ़ने के लिए बोल रहा है, तेरे लिए चादर ओढ़ने के लिए। अरे रब्बुल आलमीन, आप चादर में रहते, मुझे चादर दिया तूने, मुझे चादर दिया, मैं ओढ़ूं चादर जो तू ओढ़ता है। अल्लाह अकबर, इतना प्यार किया हम औरतों से। अगर जान लेना, पर्दे पे पर्दा, पर्दे पे पर्दा, पर्दे पे पर्दा ओढ़ने दिल करता है। अल्लाह अकबर, कितना अच्छा लगता है अल्लाह ताला को मुंडवाते हुए, बाल कटवाते हुए। तुम्हें कोई खौफ ना होगा, बस उसने मालूम कर लिया जो तुम नहीं जानते थे, बस उसने कर दी। उसे फतह मक्का से पहले ही एक खबरें फतह मक्का होने से पहले खबर दे दी तुमको, फतह की। अल्लाह ने कई खबरें दे देते हैं। वही हैं जिसने अपने एक बार मुझे तो नहीं दिखाया अल्लाह ताला, एक ख्वाब दिखाए। मेरी बच्ची थी, छोटी थी, तकरीबन समझदार थी, तो 7 8 9 10 साल की तकरीबन थी। उसको अल्लाह ताला ने एक बार ख्वाब दिखाए थे,
مجھے تب میں نہیں تھی اتنی دیندار، قرآن کافی حفظ تھا، اچھی تھی، دیندار تھی، جانتی تھی، تہجد تھا، فجر سب کچھ تھا، تلاوت تھی، مگر شرک تھا ساتھ میں۔ تب اس نے خواب دیکھا تھا کہ اللہ اس بچی کو بھی چن لے کہ دین میں دنیا کے کونے کونے تک دین پھیلانے والی اسے بھی بنا دے، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور آس پاس خاتون جنت ہیں، اور نبی امام حسن امام حسین ان کے گھر کا پورا ماحول بیٹھے ہیں، اور امی آپ ان کے پاس بیٹھی ہو، قریب میں ان کے پاس بیٹھی ہو، وہ تمہیں بلا کے نا پاس بٹھایا ہوا ہے۔ الحمدللہ میں نے نہیں دیکھا یہ خواب، میں جھوٹ نہیں کہوں گی، پاس بٹھایا ہے تمہیں، بٹھا کے نا آپ کو کتاب دے رہے ہیں، آپ کو کتاب دے رہے ہیں، اور ایک چھوٹا سا بچہ ہے، آپ کو ایک بچہ بھی دیا ممی، وہ بچہ بھی آپ کو دیے، آپ محمد پکارے۔ پھر اس کے بعد مجھے بیٹا محمد ہوا، الحمدللہ بیٹا جیسا محمد ہوا، مجھے کتاب میرے دل پہ اتار دی گئی۔ مجھے نہیں دکھایا یہ خواب میرے اللہ نے، کیونکہ میری بات ہر کوئی مانتا نہیں تھا، جھوٹ کبھی بولتی تھی، جھوٹی بولیں گے نا مجھے، تو الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد آسمان پہ میں اعتکاف میں بیٹھی تھی، رو رہی تھی، تو اعتکاف میں کلمہ دکھایا میرے رب نے، کافی نشانیاں مجھے آنکھوں سے میرے رب کو قریب سے دیکھا ہے میں نے۔ کبھی سوچ کے دیکھو، رات کو بھی کبھی اٹھ کے میں کہتی ہوں میرے ہڈیاں، اتنی ہڈیوں کو تو اتنی نعمتیں دیا ہے کیا، اتنا بڑا گھر، اتنی چیزیں، شوہر، بچے، سامان، اتنا یہ ہڈیوں کو تو نے نوازا ہے کہ اللہ ہماری کوئی اوقات ہی نہیں نا اللہ۔ اپنی ہڈیوں کی طرف نظر کر کے دیکھو، تمہارے ہاتھ کے پاؤں کی کتنی ہڈیاں ہیں، ان ہڈیوں کو اتنا نوازا ہے۔ صرف ہمارے اندر ہے تو کوئی انمول چیز ہے، امر، روح، جو اللہ کا حکم سے ہے، اس کی عبادت غذا عبادت ہے، آپ عبادت کرو گے تو آپ میں ہے کوئی بات، نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ نے وہ خواب جو دکھائے میرے نبی کے خواب پہ، کبھی بھول گئی تھی خواب میں، زمانے پہلے کا خواب ہے، پھر اللہ نے کتاب عطا کر دیے۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرا دے، ہمیں خواب میں بھی دیدار کرا دے کہ وہ کیسے لگتے ہیں، وہ کیسے ہیں، کیا اللہ تو خوش ہے ہم سے، کیا تیرے محبوب خوش ہیں ہم سے، جو ان کا کام کر رہے ہیں، دنیا سے لڑ رہے ہیں، کیا اللہ تو خوش ہے، تیرے محبوب خوش ہیں، ہمیں نہیں معلوم، اللہ تو ہمیں خواب پہ دکھا دے، حقیقتاً تو نہیں دیکھ سکتے، خواب ہی تو دکھا دے کہ تو راضی ہے ہم سے۔ کئی خوف اس کے بعد پڑے ہیں، میں ظاہر کرنا نہیں چاہتی، الحمدللہ۔ خواب کے بعد حقیقت ہوتی ہے اس کے وقت پہ، امیڈیٹ حقیقت نہیں کھلے گی۔ وہی جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین دے کر، ہدایت قرآن ہے، دین جو تم عمل کرو گے اس کو دین کہتے ہیں، حق کے ساتھ، تاکہ اسے تمام حق تاکہ اسے غالب کر دے، دین تمام کے لیے اور کافی ہوگا، اور اللہ کافی ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں۔ دیکھو یہ بات یاد رکھنا، آپ کافروں پہ سخت دل بن کے رہو، مومن پہ سختی نہیں کرنا، مومن پہ سختی کرنے کا حکم نہیں ہے، اس لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ جتنا ہو سکے میں نرم ہوں، سختی کرنے بھی دل آ جاتا ہے، غصہ بھی آ جاتا ہے، تو فوراً یہ آیت یاد آتی ہے، مومن پہ نرمی برتو، کافر پہ سختی سے بات کرو، کافر پہ گلے ملا کے نہیں رہنا، تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے سجدہ ریز ہوتے، وہ تلاش کرتے اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی، اس کی علامت ان کے چہروں پر سجدوں کے اثرات نشانات ہوں گی۔ دیکھو اگر یہ ہیں ایمان والے تو وہ کیا کریں گے، کیا کریں گے، اللہ کے رکوع کرتے ہوئے ہوں گے، سجدہ کرتے ہوئے ہوں گے، تلاش کرتے ہوں گے اب رب کا فضل، ہم رب کا فضل ہی تو تلاش کر رہے ہیں، اس کے فضل سے جنت ملے گی، اس کے فضل سے دیدار ملے گا، اس کے فضل سے رضامندی ملے گی، اس کے فضل سے دنیا جنت ملے گی، اس کی رضامندی، ان کے علامات ان کے چہروں پر ہوں گے۔ دیکھیے راضی ہوں گے اللہ جو دیا ہوا، چہرے خوش خوش رہتے ہیں، نمازیوں کے چہرے جو ہوتے ہیں نا ان پہ ایک نور ہوتا ہے، ہر حال میں خوش رہتے ہیں، وہ سچا نمازی ہے۔ تو کیا دیا اللہ مجھے، چھوڑو کچھ نہیں ہے، چہرے پہ 100 جھلیاں رہتے ہیں، وہ نمازی رہتے ہیں، وہ نمازی اچھا ایمان والا نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے، اللہ پہ یقین اور بھروسہ توکل کرنے والا ایمان والا ہے۔ اور کئی نشانات بھی ہو جاتے ہیں نا، پیشانی پہ ایک نشان پڑ جاتا ہے، ناک پہ کچھ نشان پڑ جاتا ہے، اس کی صفت تورات میں مذکور ہے، ان کی صفت انجیل میں بھی ہے،
نمازیوں کی، ایمان والوں کی. جیسے ایک کھیتی اس نے اپنی سوئی نکالی، پھر اسے خوی کیا، پھر وہ موٹی ہوئی. اور سے دیکھو بڑا اچھا ہے یہ بات. جیسے ایک کھیتی اس نے اپنی سوئی نکالی، پھر اسے خوی کیا، موٹا کیا، پھر وہ موٹی ہوئی، پھر وہ اپنی نال پر کھڑی ہو گئی اور کسانوں کو بھلی لگتی ہے. سمجھ میں کیا یہ بات تمہارے؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ ایک کھیتی اس نے اپنی سوئی نکالی. اوکے، ہم نے کسی کو ایمان پھیلائے، پھر ان کو کئی کو پھڑتا گیا، موٹی ہو گئی سوئی. اوکے، پھر اپنے نال پر کھڑی ہو گئی. اب وہ کھڑ کے اعلانیہ سب کو تبلیغ اسلام نال پہ کھڑی ہو کے سب کی کرنے لگی. مثالیں تو مثالیں. اور میں بس یہ کیوں سمجھتی ہوں پتہ ہے، امی بات کرتی تھی مثالوں سے. وہ سیدھی بات کبھی میری ماں نے نہیں کیا ہے. کوتمیر لانے کے لیے بھی ایک مثال دیا جاتا تھا. وہ جیک فروٹ کے لیے بھی بولتی تھی، ماں جھی تیری باپ داترا بچے دیکھو چاند کے ٹکڑے لے کے آؤ. کیا لانا امی؟ جاؤ اسے بولتے تو ہری 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 ہر کی ہری وہ دھنیا لے کے آؤ. ہر بات میں ایک یہی انداز تھا ان کا. ہمارے میں انداز آ رہا ہے تو سمجھو محبت آ گئی ہے. اللہ بڑی مثالیں دیتا ہے. وہ کسانوں کو بھلی لگتی ہے. کسانوں ہی کی تو چاہیے نا. کس کو چاہیے؟ ایمان والوں کو ہی تو اچھے لگے گی نا باتیں. دوسروں کو اچھی لگتا ہے قرآن؟ نہیں لگتا ہے. کسانوں کو بھلی لگتی ہے تاکہ ان کافروں کو غصے میں لائیں، ان کے دل جلائیں. اللہ نے وعدہ کیا ہے انہیں جو ایمان لائے انہوں نے اچھے عمل کیے، مغفرت اور اجرت عظیم ہے. اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. سورہ حجرات. سورہ حجرات مدنیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاص گھر ہجر اسود، پتھر کے گھر حجورات. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لآنتم ولكن الله حبب مجھے بہت پسند یہ حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئک هم الراشدون. دعا بنا لو، اس کو یاد کر لو، بار بار پڑھتے رہو. حبب الیکم الایمان حبب الیکم الایمان وزین له فی قلوبکم وزینه فی قلوبکم. ایک دعا کر کے بھیجی یوٹیوب میں، یہی ہے وہ دعا. حبب گڑیا ماں 7ویں کے بیچ میں آتا ہے بیٹا، 7 کے بیچ میں آتا ہے، میرے پاس دیکھ لو.
حبب الیکم الایمان، حبب محبت دی، حبب الیکم الایمان وزین له فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ اے مومنو، میں شروع کرتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نام سے، سب سے زیادہ مہربانی کرنے والے، سب سے زیادہ رحم کرنے والے، ہم سب پہ رحم اور مہربانی کرو میرے اللہ۔ اے مومنو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ اللہ کے آگے کون بڑھ سکتا ہے؟ نہیں بڑھ سکتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بڑھ سکتا ہے؟ نہیں بڑھ سکتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو فرماتے ہیں ان کے خلاف کوئی کام نہیں کرو۔ اب کہا گیا ہے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، ہم آگے بڑھ گئے ہیں، محبت میں جلوس نکال رہے ہیں، محبت میں ڈھنڈورے وہ پٹاخے مار رہے ہیں، منہ سے وہ کیروسین اڑا رہے ہیں، تابوت بنا کے رکھ لیے ہیں، مکہ مدینہ آٹوؤں پہ چڑھا دیے ہیں، عورتیں میک اپ کر کے بڑھ گئے ہیں، یہ محبت میں بڑھا دیے ہیں۔ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ جتنا بولا ہے اتنا کرنا، جیسا بولا ہے ویسا کرنا، جیسے منع کیا ہے اسے رک جانا، ورنہ نہیں ہے، بیکار ہے۔ اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ وہ سن رہا ہے جو تم سب کو بتا رہے ہو، سکھا رہے ہو۔ ہم سکھاتے بھی ہیں نا، نہیں ایسے نہیں محبت کرنا، بیٹھ جاؤ درود پڑھو، صبح کو 500 درود پڑھو۔ کون سا درود پڑھو؟ اللہم حبیبنا شفیعنا مولانا پڑھو۔ نہیں وہ درود نہیں پڑھو، نہیں درود لکھی، درود ماہی، درود وہ پڑھو، نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے درود ابراہیم، ہم درود ابراہیم پڑھتے ہیں۔ آگے نہیں بڑھنا، ان کے خلاف نہیں کرنا۔ اللہ سے دعائیں مومنو، نبی کی آواز پر اتنی آوازیں اونچی نہ کرو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ جا کے پکارتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو زور سے پکارنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ یہ آواز پہ یاد کر کے سارے درگاہوں میں سلام پڑھنا بند کرانا پڑے گا۔ ایسے پڑھتے ہیں، اللہ مجھے معاف کرے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول۔ کس کو پکار رہے ہو؟ تمہارے باپ کو بھی نہیں پکار سکتے تم اسے۔ میرے باپ کا نام یعقوب ہے، اے یعقوب، میں پکار سکوں گی؟ نہیں پکار سکیں گے۔ تم اپنے نبی کو پکار رہے ہو پست آواز میں، نرمی سے، ادب سے۔ نماز کے جیسا ادب نہیں بننا، وہ اللہ کا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ باجی آواز نہیں آ رہی ہے؟ میری آواز سب کو آ رہی ہے کیا؟ آ رہی باجی، الحمدللہ الحمدللہ آ رہی آپ ہے۔ کی آواز موبائل کی کم ہوگی، بڑھائیے گا۔ جی باجی آ رہی ہے آواز کلیئر۔ الحمدللہ۔ تو ہماری آواز سلام میں اونچی، اب ہم سب پڑھتے تھے، میں بھی پڑھتی تھی، سب سے بڑی خطا کار وہی ہوں میں۔ سب میں اپنے آپ کو میں نے صحیح کرتے 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 اللہ اس کی بلندی پہ لے جا رہا ہے۔ گناہ چھوڑتے 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 جنت پہ پہنچیں گے۔ گناہ چھوڑتے 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 رب کے قریب 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 قربت میں ہو جائے۔ گناہ چھوڑنا بہت بڑی نعمت ہے۔ میں سب سے پہلے جو میں گناہ میں کرتی ہوں پہلے چھوڑتی ہوں۔ تو میرے اللہ کو یہ قرآن پڑھنے سے کتنے قرآن کا اجر دیا جا رہا ہے، کتنے پڑھ رہے ہیں۔ صرف میری بتاتے ہیں نا کسی کی کوئی اسپیشلٹی ہوتی ہے، میرا وہی کام ہے کہ مجھے گناہ چھوڑ کر اسے پوری طرح سے مٹانا، اسے دوبارہ نہیں کرنا، دوبارہ نہیں لے کے آنا۔ آپ سب کر کے دیکھو تماشا۔ آواز سلام زور سے نہیں پڑھیں گے، والصلاۃ والسلام۔ نماز میں بھی ذرا نرمی سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ پست پست آواز، حکم آ گیا یہاں پہ، پست کرو آواز کو، پست کرو۔ سمجھانے کے لیے، بیان کرنے کے لیے آپ کر رہے ہو، مگر نبی کا نام زور سے نہیں لے سکتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی آوازیں اونچی کبھی بھی نہیں کرنا، یاد رکھنا یہ آیت کے اوپر کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام زور سے بالکل بھی سلام نہیں پڑھنا، ان کو زور سے پکارنا بھی نہیں۔ کھڑ جاتے مدینہ منورہ میں، یا محمد صلی اللہ، ہم آ گئے، آپ آ جاؤ۔ یہ کون، کس کو پکارے ہو؟ اے کافروں، کافر بن جائیں گے ہم۔ گردن جھکا کے اپنے رب کو کہنا ہے، اللہ ہم تیرے محبوب کے پاس کھڑے ہیں، ہمارا سلام تیرے محبوب کو سنا دینا۔
اور ان کے سامنے زور سے نہ بولو، زور سے بھی نہیں بولو ان کے سامنے. کتنی تمیز سکھائی گئی قرآن کریم. میں کہتی ہوں نا، جو قرآن پڑھ کے عمل کیا ساری دنیا میں سب سے اسپیشل انسان ہوگا وہ، شہنشاہ بھی نہیں ہوگا وہ. ان کے سامنے زور سے نہ بولو. جیسے تم ایک دوسرے سے بلند آواز میں گفتگو کرتے ہو ویسے نبی کے سامنے نہیں کر سکتے. کہیں تمہارے عمل اکارت نہ ہو جائیں، تمہارے عمل اکارت ہو جائیں گے. تو ایک صحابہ نے اپنے آپ کو جا کر گھر میں بند کر دیے. بیوی کو بولے اب میں ہلاک ہو گیا، اب میں ختم ہو گیا، میرے اعمال اکارت ہو گئے. میں نبی کے سامنے زور سے بات کرتا تھا، میرے اوپر ہی یہ آیت آئی ہے. ہم نے ان آیتوں کو دوسروں کے اوپر لیتے ہیں. آواز کا نہ کریے. ہم دوسروں کے اوپر آواز لیتے ہیں، مگر صحابہ آیت آتی یہ میرے لیے آ گئی، یہ میرے لیے اللہ بھیج کر ہے. ہم نے آیتوں کو کبھی، اب اس بار ماشاءاللہ ہم کیا کریں، پوری آیتیں ہمارے لیے ہیں، ہم صحیح ہو رہے ہیں. یہ پہلی بار قرآن کا ایک انداز جو حقیقت لائے ہیں، حقیقت سامنے کئی لوگ لائے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ہدایت ہم سب کے لیے دیا ہے. یہ آیت میرے لیے آئی ہے. فوراً ڈر جاتی ہوں، مجھے کچھ بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ میں ہی غلط ہوں. ایک بار میں کیا کری تھی، کچھ میں نے غلطی کر چکی تھی، رات کو قرآن پڑھ رہی تھی تو آیت آئی مجھے، اس عورت کی جیسے نہیں بن جانا، سوتی بنائے پھر اس کے بعد پورا خراب اپنے آپ سے کاٹ کے پھینک دے. یا اللہ میں آج کچھ ویسا کام کر ڈالی نا، میں میرے عمل چلے گئے، جاؤ میں گئی اب کام سے، مری میں ختم، سب غارت ہو گیا. تو غفور رحیم میں پھر بھی امید رکھتی تو معاف کرتے اللہ. اوکے پلیز. یا رحم الرحمین. اکارت ہو گئے اور پھر بلا بھیجا صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. نہیں تمہاری آواز ہی اللہ نے بڑی بنایا ہے. اس کے بعد خاموش. صحابہ ایک دوسرے کو کان میں جا کے نبی پوچھتے، جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے بولتے تھے، کان لگاتے میرے نبی ان کی آواز سننے کے لیے. ایسے صحابہ اتنا ادب کرتے تھے. یہ آیت کے بعد ہم بھی کریں گے انشاءاللہ. بے شک جو لوگ اللہ کے رسول کے نزدیک سامنے اپنی آواز پست رکھتے ہیں، جو نبی کے سامنے آواز کو پست رکھتے ہیں. میں ریاض الجنہ کو جب گئی، میری زندگی میں نے کتنی بار مدینے میں گئی، مگر ریاض الجنہ میں نے ایک ہی مرتبہ گئی. جب انہوں نے کہا مجھے پسند نہیں ہے یہاں پہ تمہارا میلہ لگانا، یہاں پہ میری خبر پہ وہ نہیں بنانا، وہ بات مجھے یاد تھی تو میں نے کہا میں نہیں جاؤں گی. یہ ایک بار کیا گئی کہ میں نے 2 رکعت نماز ماشاءاللہ 2-2.5 گھنٹے تک وہ نماز مکمل ہو کر جو میں نے خوش ہو کے آئی ہوں، آج تک نہیں گئی ہوں. اب دوبارہ کب کھڑا آئیں گے اب اللہ تعالیٰ مجھے نہیں معلوم. پس رکھنا آواز. میں نے کیا کہا وہاں پہ، یہ ایک میرے سے کام ہوا. چنے اٹھائے پورے پھینک دیے، بسم اللہ پڑھتی تھی چنے پہ. میں نے کہا یہ جیسے بکھیرے ہیں نا اللہ، یہ دین کو تو دنیا میں بکھیر دے. میں نے دعا مانگی تھی وہاں پہ، یہ دنیا میں بکھیر دے. میرے چنے پھینکی ہے اس عورت نے، چن چن کے اٹھ. میں نے کی دعا کی، یہ دنیا تک دین کو پھیلا دے، یہ دنیا کو تک دین پھیلا دے. وہ اللہ تعالیٰ نے وہ چنے کیا پھینکوائے، چنے کیا اٹھوائے، وہ اللہ کے کام ہوتے ہیں سارے. چنتا ہے نا وہ تو کرتا ہے. تو چن چن کے کہہ رہی تھی دنیا تک. یہ عورت کو کیا معلوم بسم اللہ پڑھنا میں سب کو سکھانے کے لیے آئی ہوں، یہاں پہ چنے گنوانے کے لیے آئی ہوں. اللہ تعالیٰ یہ عورت دیکھو پھینک ڈالی میرے چنے، پورے اٹھا کے پھینک ڈالی چنے. اچھا کام کی اس نے. آج اس کو سلام کہتی، اس کی دعا دیتی، اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے اس عورت کو، جو دین کو اس نے اتنی سختی سے لیا. پھینکا اس نے میرے منہ پہ جیسے پھینکی اٹھا کے، پورے مدینہ منورہ کے پورے وہ میدان میں میرے پورے چنے پھینکی اس نے. چنے لاتی ہے تو نبی کے جگہ تو بدعت کرتی ہے. اللہ تجھے ہدایت دے. اس نے کہا ہم بھی ایسی بدوا لوگوں کو دیتے نہیں ہیں. تو چنے بکھیرا میں نے ریاض الجنہ میں ایک ہی بار. الحمدللہ میں نے کہا ساری دنیا چلے جانے دو، بڑی تڑپ ہے مجھے، میں نہیں جاؤں گی. یہ آیت میں اللہ نے کہا ہے آگے نہیں بڑھنا، پست رکھنا، خاموش رکھنا. خاموشی سے سب جانے کے بعد میں جاؤں گی. اللہ ریاض الجنہ میں تو جگہ دے گا. ماشاءاللہ سب جانے کے بعد اندر سے گھستے اللہ نے سب سے پہلے کی لائن میں کھڑایا. جانے دو سب کو، گھس جانے دو. دھکے مارتے ہیں، بھاگتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، وہ جہالت کرتے ہیں. آپ کچھ بھی نہیں کریں گے. ان آیتوں پہ آپ عمل کریں گے، جائیں گے تو ادب سے رہیں گے، اللہ محبت کرے گا. دور سے پکار لیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جاؤ میری امت، قیامت کے دن دنیا میں نہیں پکاریں گے.
قیامت کے دن پکار لیں تو میں یہی کہتی ہوں سارے تیرے امتوں کو میں صحیح کرتی رہوں گی کرتی رہوں گی کرتی رہوں گی کرتی رہوں گی، سب کو لا کے سامنے چھوڑ دوں گی، اللہ پیچھے کھڑی رہوں گی، بہت گناہ کر کے ہوں، بہت گناہ کری ہوئی ہوں، کہ تو مجھے سامنے بلا لے، میں سامنے نہیں آؤں گی، ڈرتی ہوں تیرے سے، ان سب کو میں سامنے کر دوں گی۔ یاد آتا ہے کبھی میں سامنے کی صف میں کھڑنے کا حکم اللہ جو دیتا ہے نماز میں کھڑ جاتی ہوں، پھر یاد آتا ہے تو پیچھے چلی جاتی ہوں۔ اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں وہ لوگ ہیں جن کے لیے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے آزمایا ہے، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ بے شک جو لوگ آپ کو پکارتے ہیں ہجروں کے باہر سے، ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے، اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ کو ان کے پاس نکل آتے تو ان کے لیے البتہ بہتر ہوتا، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے مومنو، بات کرنا شروع کر دیا اللہ تعالیٰ، سورت میں بہت بات کیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ ہمیں ایمان والے بنا دے، اللہ ہم سب کو، ہماری نسلوں کو، ساری امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایمان والے بنا دے۔ اے مومنو، اگر ہمارے پاس کوئی بدکار آئے خبر لے کر تو خوب تحقیق کر لیا کرو، کوئی بھی دشمن آئے گا بولے گا ایسا ویسا، بات نہیں مانو نا، تحقیق کر لیا کرو، کہیں نادانی سے تم کسی قوم کو ضرر پہنچا دو، پھر تمہیں اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے۔ جان رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں، اگر اکثر کاموں میں تمہارا کہا مانے تو تم ایزا بھی پڑ جاؤ، لیکن اللہ نے تمہیں ایمان کی محبت دی ہے اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ مزین کر دیا ہے، تمہارے سامنے ناپسند کر دیا کفر اور گناہ کو اور نافرمانی کو، یہی لوگ ہیں راہ ہدایت پانے والے ہیں۔ فضل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ہی پکارنا تھا، حالانکہ داماد تھے کس کے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، مگر نام لے کے نہیں پکارتے تھے، رسول اللہ ہی پکارتے تھے ہر کوئی۔ فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم وإن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن گمان إن بعد الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم
وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل تعلمون الله بدينكم الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. اللہ کے فضل اور نعمت سے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں، یہاں پہ لکھ لینا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کون لڑے تھے؟ یزید کا باپ کون تھے جو صحابی تھے؟ معاویہ، امیر معاویہ. لکھ لو امیر معاویہ، دونوں میں لڑائی ہوئی تھی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں لڑائی ہوئی تھی. نبی کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو تم ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو. پھر اگر زیادتی کرے ان دونوں میں سے ایک دونوں میں پر تو تم اس سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے، یہاں تک کہ حکم الہی کی طرف رجوع کر لیں. جب وہ رجوع کر لیں تو تم ان دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو. تم انصاف کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. اس کے سوا نہیں کہ سب مومن بھائی بھائی ہیں. اب مومنوں کی بات پہچان ہو گئی تو مومن کب بنو گے؟ دوسروں کو بھائی بہن سمجھو گے. انہوں فلانے فرقے کے اب بھائی نہیں ہوں گے. بس اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو. اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اے مومنوں، تم سے ایک گروہ کچھ مرد دوسرے گروہ مردوں کا مذاق نہ اڑائیں. ایک مردبہ نے ادھر کھڑ کے، اب کالج میں ہوتا ہے نا، اس کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں. میں کہتی ہوں یہ گناہ ہے، بچوں کو بتاؤ یہ گناہ ہے. کیا عجیب کہ ان میں سے بہتر ہوں. تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے وہ تم سے اچھے ہوں. اور نہ عورتوں کا مذاق، عورتوں کا اڑاتی نہیں. یہ جا رہی ہے ایک موٹی، ایک سکھی، ایک گڈی. انہوں دین میں نہیں برابر نہیں، ان کا کیا عقیدہ برابر نہیں. کیا پتہ وہ تم سے اچھی ہو، کیا پتہ اس کا عقیدہ تم سے اچھا ہو. جو دکھتا ہے وہ رہتا نہیں ہے. جو آسمان تم کو دکھ رہا ہے وہ قیامت میں نہیں رہے گا، وہ آسمان بدل دیں گے. جو پہاڑ دکھ رہے ہیں بھونسا بنا کے اڑا دیں گے. مذاق اڑائیں، کیا عجیب کہ وہ ان میں سے بہتر ہوں. یہ ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، عیب بالکل بھی نہ لگاؤ. اور باہم برے القاب سے نہ چڑھاؤ. برے نام نا بچوں کو کہتے ہیں نا، بچوں کو بھی نام رکھ دینا، بڑوں کو بھی رکھتے نا. میرے بھی کئی نام تھے. میرا نام کسل رکھے تھے. نام ہم لوگ رکھتے تھے. ذرا موٹے ہوتے بیل ایسے پکارتے تھے. یہ سب نام جب قرآن میں جب پتہ چلا بچپن میں، اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں سے بری کر دی. نام بگاڑو نہیں، ایمان کے بعد گناہ کا نام برا ہے. فسوق کا مطلب برائی جو ہے گناہ ہے. یہ سب گناہ ہے. اور جو باز نہ آیا تو یہی لوگ ظالم ہیں، ظلم کر رہے ہیں خود پہ. اے مومنوں، بہت سی بدگمانیوں سے بچو. ابھی کبھی کہتا ہے نا ہماری شوہر وہاں گئی، پتہ نہیں کیا قصہ کی، کس کے ساتھ چکر ہے کی. کئی عورتوں کے گمان ہیں، میرے پاس آ کے کہتے بھی ہیں اوکے گمان نہیں کرو، ہو سکتا ہے کچھ گمان میں نہیں ہوگا. اب کوئی عورت کہیں بھی دکان میں بھی جاؤ، لوگ بھی برقعے والوں کو دیکھ کے گمان کرتے ہیں یہ چور ہوگی ہے. ہم لوگوں پہ گمان بہت ہوتا ہے، تو گمان ہم بھی کرتے ہیں کسی کے اوپر. گمان دل میں آئے تو استغفار کریں، گمان نہیں کرنا. اے مومنوں، بہت سے بدگمانیوں سے بچو. بے شک بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں. بدگمانی جو ہم کرتے ہیں گناہ ہو جاتا ہے. اور ایک دوسرے کی ٹٹول میں نہ رہنا. اب لوگ جانتے رہتے ہیں ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، کیا سامان آیا، کیا گئے، کون آئے، کیا بولے. ہمیں کیا غرض ہے؟ ہمیں دبئی میں رہتے تھے سالوں تک پتہ نہیں تھا پڑوس میں کون ہے. اپنا دیکھتے تھے. یہ انڈیا میں ہی قصہ ہے. اور تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. دیکھو یہ میرے میں بھی تمہارے میں بھی ہے. آج ٹھان لو سب مل کے. کیا پسند کرتا ہے تم سے کوئی کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ مطلب کیا ہے؟ اب وہاں پہ موجود نہیں ہوگا، اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. وہ مردہ ہے نا، اب زندہ تو ہمارے سامنے نہیں ہے. اب اس کے ٹکڑے بنا کے کھا لو، اسے کچھ بولو، کچھ بھی کرو.
फ़ायदा नहीं है। हम क्या करें, वही करें कि मुर्दा भाई के गोश्त बोटी निकाल के खा रहे हैं। अब फिर इसे ये मैं करती हूँ, शायद मैं ये लिख के लगा देती हूँ यहाँ पे, ताकि हम सब पूरे सुधरने के लिए ये लिख के लगाऊंगी इंशाल्लाह, ताकि याद रहे। तो तुम इससे घिन करोगे, भाई मर गया है, लाशा पड़ा है, मुंह से जाको कतर कतर को तू गोश्त खाता है क्या? खाता है। ये खाने के बाद, ये एक टुकड़ा खाने के बाद 12, ये एक टुकड़ा खाने के बाद 12वीं के 12 याद रखो, 12वीं तो करेंगे नहीं। तो कतर के खाएंगे लाशे का गोश्त, तो हम वही खा रहे हैं, लाशे का गोश्त। और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है, मेहरबान है। अय लोगों, बेशक हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। अब यहाँ यूहल लजीन आमनो छोड़ के अल्लाह ताला या यून ना सबको बात कर रहे हैं। अय लोगों, बेशक लब्बैक अल्लाह सुब्हानहू ताला, अय लोगों, बेशक हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हें बनाया ज़ातें। तुम्हारी ज़ातें क्यों बनाए हैं? मैं सैयद की ज़ात हूँ, तुम पठान हो, मेरी ज़ात बड़ी हो गई। नहीं, ऐसा इसलिए नहीं बनाया है, कबीले पहचानने के लिए बनाया हूँ, ताकि तुम एक दूसरे की शनाख्त करो। बड़ाई के लिए नहीं बनाया हूँ, शनाख्त के लिए, पहचान के लिए। अल्लाह के नज़दीक तुम्हें से सबसे बड़ा इज़्ज़त वाला वो है, सबसे ज़्यादा परहेजगार है। अल्लाह किसको पसंद करता है, इज़्ज़त किसको देता है? अल्लाह इज़्ज़त दें तो बहुत बड़ी बात है। हर गुनाहों से परहेज़ करने वाले को, ख़ास कर ग़ीबत से परहेज़ करने वाले को अल्लाह बहुत मोहब्बत करता है, इज़्ज़त देता है उसकी, क्योंकि वो इंसानों की इज़्ज़त दे रहा है, वो इंसानों की इज़्ज़त रख रहा है। तेरी इज़्ज़त मैं रखता हूँ मलका आला में। अल्लाह हमें बना दे, ऐसा नहीं है ऐसे, हमें बना दे, हम ऐसे नहीं है, हमें बना दे, तेरे सिवा कोई बना नहीं सकता। अल्लाह बेशक जानने वाला ख़बरदार है। देहाती कहते हैं कि हम ईमान ले आए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दे तुम ईमान नहीं लाए। देहाती बोले ईमान लाए नहीं लाए, बल्कि तुम कहो कि हम इस्लाम लाए, दाखिल हो गए हैं। इस्लाम में दाखिल होने के बाद ईमान किसको कहते हैं? अमल करने को, जो हम नमाज वो तरीक़े पे करेंगे, अल्लाह तो बोले वो करेंगे, मना किया उसे रुकेंगे, उसको कहते हैं ईमान। और अभी दाखिल नहीं हुआ तुम्हारे दिलों में, मेरे दिल में भी नहीं था, अब दाखिल हो रहा है हम सब के दिलों में ईमान। अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करोगे तो अल्लाह तुम्हारे अमाल से कमी ना करेगा, बिल्कुल कमी ना करेगा कुछ भी। बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। उसके सिवा नहीं मोमिन वो लोग हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाएं, फिर वो शक में ना पड़ें और उन्होंने अपने मालों अपनी जानों से अल्लाह की राह में जिहाद किया। हम इसको पढ़ चुके हैं, माल और जान अल्लाह की राह में देने से जन्नत मिलती है। अब यहाँ पे कहते हैं अपने मालों जानों से अल्लाह की राह में जिहाद किया। हम भी जिहाद करें अपने नफ्सों से। जिहाद का मतलब ये नहीं कि जाके दूसरों को कत्ल करें, अपनी ख्वाहिशों का कत्ल करें। सबसे पहले अपनी ख्वाहिशों का कत्ल करें। जायज़ है करिएगा, जायज़ है करिएगा। यही लोग हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दी, क्या तुम अल्लाह को अपने दीनदारी जतलाते हो? हम क्या बोलते हैं, अभी भी क्या बोलते हैं, ऐ अल्लाह हम कितने रोज़े रह रहे हैं, कितने नमाज़ें पढ़ रहे हैं, कितना करें, अल्लाह को जताते हैं, बच्चों को भी जताते हैं तेरे लिए, शौहर को जताते हैं, सारी ज़िंदगी तुम्हारे लिए हम धुलाते रहे, हम करते रहे, जतलाते रहते, छोड़ दो जतलाना, दीनदारी जतलाते हो। और अल्लाह जानता है जो आसमानों में है, जो ज़मीन में है, अल्लाह हर चीज़ का जानने वाला है। वो आप पर एहसान रखते हैं, कोई इस्लाम लाए, हमारे ऊपर एहसान है, हमारे ऊपर एहसान है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एहसान रखते हैं, वो इस्लाम लाए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एहसान रखते हैं, इस्लाम लाए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें तुम मुझ पर अपने इस्लाम लाने का एहसान ना रखो, बल्कि अल्लाह तुम पर एहसान रखता है। अल्लाह के एहसान से हम ईमान वाले। अल्लाह हमें एहसान अता फरमा, तो एहसान अता फरमा, हमें ईमान अता फरमा कि उसने तुम्हें ईमान की तरफ हिदायत दी। अगर तुम सच्चे हो, बेशक अल्लाह आसमानों और ज़मीन की पोशीदा बातें जानता है। अल्लाह देखने वाला, वो सब कुछ देखने वाला, जो तुम करते हो वो सब जानता है। इंशाअल्लाह रात को 2 बजे इंशाअल्लाह मिलेंगे। आखिर दावाना हूँ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अशहदु ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।